میں اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا، جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے اس انصاری سے، انصاری نے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول، کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا، میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اسلام کی خصوصیت ہے، اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر، موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے
उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे। कहा है मैंने और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं। 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है, आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो, और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। यह चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, यह चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो।
چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر۔ ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو، اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو۔ ہم نے گاڑی روک دی، لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دیا۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا، گاڑی صاحب گاڑی چلا، لال بتی جل رہی تھی۔ ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے۔ آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو، گاڑی آئی نہیں رہی تھی ہم نے چلا دیا۔ پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ، ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن، چاہے نقصان ہو یا فائدہ، ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو، یہ وضو بناتے وقت اوپر سے، جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں اوپر پھیرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے، فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز، آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے۔ مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا، پانی سے پتھر کو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی میں تھا، لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں، جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا، جلیبی میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، آپ لوگ رنگ لاتے ہیں، گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا۔ پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا، لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا۔ اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں، اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے۔ ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے، نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے، حدیث کو بدلا ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر، اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کے بعد چینل والے اپنا رویہ بدلیں،
اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے، اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا، یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر، اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ مسکرانے لگی۔ ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے؟ سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے، اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں۔ کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا ایک